درد تو تمہیں سہنا پڑے گا، ویسے نہ صحیح ایسے ہی صحیح۔ وہ کہتے ہی اس کے برہنہ کندھوں پہ اپنے دانت کاٹ گیا۔ مطیبہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں اس کے جذبات کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ وہ کندھوں سے آہستہ آہستہ نیچے آتے اس پہ اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اس کی شارٹ نیٹ کی نائٹی کو وہ بے ترتیب کرتے وہ اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا، اس کی سانسوں کو نڈھال کرتے، اس پہ سایہ فگن ہوتے اپنی شدتیں۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر مسلسل دستک دے رہی تھیں۔ فضا میں پہلی بارش کی وجہ سے مٹی کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کی اوائل بارش تھی، اس لیے سب لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ واحد تھی جو دیوانوں کی طرح آج بھی بارش کا قطرہ قطرہ خود پر محسوس کرتے کھلکھلا رہی تھی۔ مطیبہ! یکدم ایک کرخت آواز گونجی۔ بارش میں گول گول گھومتی مطیبہ لڑکھڑائی۔ کوئی کام سیدھا ہوتا ہے تم سے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے سر پر جا پہنچا۔ مطیبہ نے سہمی سیاہ آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ یہی جگہ ملتی ہے تمہیں؟ جانتی ہو نا یہاں سے ملازموں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بھیگے وجود کو دیکھتا گھرایا۔ وہ اذلان بھائی، بارش کی وجہ سے سب لوگ کوارٹرز میں چلے گئے تھے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ چہرے پر خوف واضح تھا۔ تو تم نے سوچا تمہیں چھوٹ مل گئی ہے؟ اذلان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہوا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اب اٹھو یا پالکی منگواؤں تمہارے لیے؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ مطیبہ شرمندگی سے تیزی سے اٹھی۔ علاج کرواتا ہوں تمہارا، چلو اندر، مومانی جان نے بہت کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تمہیں۔ وہ اس کے بدن سے چپکے کپڑوں کو دیکھتا، نظریں پھیرتا غصے سے بولا۔ مطیبہ گھبرا گئی۔ نہیں اذلان بھائی، پلیز تائی اماں کو کچھ مت بتائیے گا، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ اس کا لہجہ خوف زدہ ہوا تھا۔ اذلان سکندر نے کچھ ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ تو ایسے خوف زدہ ہو رہی تھی جیسے جانے تائی اسے کیا کر دیں گی۔ یہ آخری بار ہے لڑکی، آئندہ تمہیں ایسی بچوں والی حرکتیں کرتا نہ دیکھوں۔ وہ بھاری رعب دار لہجے میں بولا۔ مطیبہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کمرے میں جاؤ اب، اذلان اس کے چہرے پر خوف دیکھتا ہوا بولا۔ مطیبہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ اذلان سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز پر لاؤنج میں بیٹھے سب چونکے تھے۔ ارے اذلان آیا ہے۔ سب سے پہلے تائی اماں لہجے میں چاشنی سموئے اس کی طرف آئیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ کتنے وقت بعد آئے ہو؟ تم تو عید کا چاند ہو گئے تھے۔ نفیسہ تائی اس کے سر جھکانے پر اس کے سر پر پیار دیتی شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ بزی ہوتا ہوں مومانی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی طبیعت ایسی ہی سنجیدہ سی تھی۔ ارے تو ماشاءاللہ اتنا کام کرتا ہے، سکندر انڈسٹری کو اکیلا یہی تو چلا رہا ہے، کیسے ٹائم ملتا ہوگا؟ کچن سے نکلتی مہتاب چچی کے لہجے کی چاشنی پر نفیسہ تائی منہ چڑھا کر پیچھے ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیوں کھڑے ہو؟ نفیسہ تائی صوفے کے کشن صحیح کرتی لجت سے بولی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت سے سب واقف تھے۔ اور یہ بھیگ کیسے گئے تم؟ مہتاب چچی اس کے کپڑوں پر پانی کے چھینٹے دیکھتے بولی۔ میں ٹھیک ہوں مومانی، بی جان سے ملنے آیا تھا، اور یہ کچھ سامان دینا تھا، ماما نے بھجوایا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو میسج کیا تو وہ ڈھیر سارے سامان کے بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ مہتاب چچی اور نفیسہ تائی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نفیسہ تائی چمکتی آنکھوں سے بناوٹی چہرے سے بولی۔ بی جان ابھی نماز پڑھ رہی ہوں گی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔
مطیبہ، ارے او مطیبہ، کہاں رہ گئی؟ نیچے آؤ۔ نفیسہ تائی اذلان کو کہتی مطیبہ کو آوازیں دینے لگیں۔ وہ 2 ہی منٹ میں بوتل کے جن کی طرح ان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ جی تائی امی، آپ نے بلایا؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے سہمے سے لہجے میں بولی۔ کہیں اذلان نے تائی جان کو بتا نہ دیا ہو۔ کہاں گم رہتی ہو لڑکی؟ نہیں پتا مہمان آیا ہے، سلام کر لوں، لیکن نہیں، کمرے سے نکلنے کی فرصت ہو تب نا۔ نفیسہ تائی نے اسے دیکھتے ہی جھاڑ پلائی۔ اذلان نے فون سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ جامنی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں تھی، چہرے کے گرد حجاب کے سٹائل میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ نماز پڑھنے میں اتنی دیر لگتی ہے کیا؟ کوئی کام بول تو صحیح اس لڑکی کو، فوراً سے 200 بہانے۔ مہتاب چچی سے گھورتے بولی۔ تائی ماں، کیا کام تھا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ کیا ہی کام کہوں تمہیں، سارا دن تو کمرے میں پڑی رہتی ہو، کوئی کام کہو تو وہ بھی الٹا کرتی ہو۔ ارے کہتی ہوں سیکھ لو کام، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ نفیسہ تائی کو تو موقع چاہیے تھا اس کی برائیاں کرنے کا۔ ارے ہم تو اچھا ہی چاہتے ہیں، بن ماں باپ کی بچی ہے، کچھ سیکھ لے، پھر لوگ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں سکھایا۔ مہتاب چچی لہجے میں چاشنی سموئی بولی۔ وہ نظریں جمائے خاموشی سے سنتی رہی۔ اور نہیں تو کیا، میری انوشے کو دیکھ لو، صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، یونیورسٹی سے آ کر بھی کام میں لگی رہتی ہے، اور ایک یہ ہے دن چڑھے یونیورسٹی جاتی ہے اور آ کر کمرے میں گھس جاتی ہے۔ نفیسہ تائی کا نکھیوں سے فون میں لگے اذلان کو دیکھتے اپنی بیٹی کی تعریف میں ہمیشہ کی طرح زمین آسمان ایک کرنے لگیں۔ اذلان نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی سی خود میں سمٹی کھڑی تھی۔ مطیبہ کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ اب کھڑی کیا ہو، جاؤ کچھ بنا دو بچے کے لیے، اگر تکلیف نہ ہو تو۔ مہتاب چچی نے سختی سے کہا۔ جی میں بناتی ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے مہتاب چچی اور نفیسہ تائی اپنی اپنی بیٹیوں کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگیں۔ وہ کچن میں آتے بنا آواز کے رو دی، جو کہ اس کا ہمیشہ کا معمول بن چکا تھا۔ 15 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے۔ جوائنٹ فیملی تھی، ماں باپ کے جانے کے بعد لوگوں کے اصلی رنگ دکھے۔ مہتاب چچی اور نفیسہ تائی دن رات اس سے کام کرواتی تھیں، پورے گھر کا کھانا تک وہ بناتی تھی۔ بنا بات کے اسے سزا دے دی جاتی، نرم گال پر تھپڑ پڑ جاتے، لیکن لوگوں کو یوں دکھایا گیا تھا جیسے وہ یہاں لاڈلی ہو۔ یہ تو چچا اور تایا تھے جو کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر اس کی جان بخشی کروا دیتے تھے، اور دادی جان کی کرامت تھی کہ وہ ابھی تک پڑھ رہی تھی۔ سختی سے آنسو پونچھتے اس نے فریج سے سامان نکالا اور تلنے لگی، ساتھ اذلان کے لیے کافی بھی بنانا شروع کی۔ اذلان اس کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا تھا۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا اذلان اور چھوٹی بیٹی رائمہ، جو مطیبہ سے بھی چھوٹی تھی۔ پھپھو بہت اچھی تھیں، ان کی شادی کافی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی، اور پھر اذلان نے بزنس میں اپنے اچھے قدم جمائے تھے، اس لیے تو وہ کم عمر میں بھی بہت فیمس تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی یہاں آتا تھا، وہ بھی دادی جان سے ملنے، لیکن تائی اور چچی تو اس کے ساتھ چمٹ جاتی تھیں تاکہ اپنی بیٹیوں کی تعریفوں کے پل باندھ سکیں، جنہوں نے کبھی اٹھ کے خود پانی بھی نہیں پیا تھا۔ بلیک کافی بناتے اس نے ساتھ کچھ سنیکس رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آ گئی۔ اذلان سنجیدگی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی دوسرے صوفے پر مہتاب چچی اور نفیسہ تائی بیٹھی تھیں۔ اذلان کے بائیں سائڈ کے صوفے پر نفیسہ تائی کی بیٹی انوشے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیوی میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ اذلان کو کن اکھیوں سے گھور رہی تھی۔ وہ شاید ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ توبہ ہے، اس لڑکی کو کچھ بنانا بھی نہیں آتا۔
مہتاب چچی بلیک کافی دیکھتے بھڑک اٹھی. وہ گھبرا گئی. اذلان جب بھی آتا تھا وہ یہی کافی پیتا تھا. مومانی مجھے یہی پسند ہے. اذلان کپ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا. مہتاب چچی چونکی. اچھا بیٹا، مجھے لگا شاید اس پھوڑ لڑکی نے پھر کچھ الٹا سیدھا کر دیا ہے. وہ اسے گھورتے بولی. چچی میں جاؤں؟ وہ مدھم لہجے میں بولی. جاؤ بھئی، تمہیں کون روک سکتا ہے، سارا دن تو کمرے میں بند رہتی ہو. مہتاب چچی ناک چڑھا کر بولی. تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا کام دیکھ لوں. اور مہتاب؟ نفیسہ تائی اپنی بیٹی کو اشارہ کرتے مہتاب چچی کو بھی وہاں سے لے گئیں. ویسے بلیک کافی پینے والے اکثر کڑوے ہوتے ہیں. انوشے اپنی ناخنوں سے کھیلتی ایک ادا سے بولی. اذلان ایک ہاتھ سے فون چلاتے سر ہلا گیا. انوشے نے اس کے ایٹیچیوڈ پر ناک چڑھائی، پھر غور سے اسے دیکھا. بلیک 3 پیس میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا وہ کافی دلکش لگ رہا تھا. بھوری آنکھیں فون پر جھکی ہوئی تھیں. چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ بیئرڈ میں چھپے انابی ہونٹ بھینچے ہوئے تھے. وہ واقعی ایسا تھا کہ ایٹیچیوڈ دکھائے. وہ مسکرائی تھی. ہائے اذلان، آپ کب آئے؟ یونیورسٹی سے آتی مہتاب چچی کی بیٹی عائشہ اسے دیکھتے چہک کر بولی. اذلان نے سنجیدہ نظر اٹھاتے اسے دیکھا. تنگ سی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس ہیوی میک اپ کو دیکھتے اذلان کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں. میں بی جان سے مل لوں. کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھتا ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا. تم کب آئی؟ تمہاری تو آج ایکسٹرا کلاس تھی نا؟ انوشے عائشہ کو دیکھتے غصے سے بولی. وہ اذلان کی موجودگی میں اس کی موجودگی نہیں چاہتی تھی. کلاس تو تمہاری بھی تھی، خوب جانتی ہوں کیوں بھاگی بھاگی آئی ہو. عائشہ نخوت سے کہتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. تمہیں کیا لگتا ہے ایسے کرو گی تو اذلان کو پھانس لو گی؟ بھول ہے تمہاری، اذلان صرف میرا ہے. وہ دادی جان کے بند کمرے کو دیکھتے نخوت سے بولی. ان بوڑھی ہڈیوں میں تو اتنی جان نہیں کہ خود آ سکوں، لیکن تمہاری ماں نے بھی قسم کھائی ہے کیا نہ آنے کی. بی جان شکوا کنا لہجے میں بولی. اذلان مسکرا دیا. مسکرانے سے گال میں گڈھے نمایاں ہوئے تھے. وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ مسکراتا تھا. بی جان، آپ کو پتا تو ہے ماما کتنا کم آتی جاتی ہیں کہیں، اور یہاں کا سفر بھی گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کم آتی ہیں. وہ ان کے ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا. اگلی بار اسے بھی ساتھ لے آنا، کہنا میری بوڑھی آنکھیں مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی ہیں. وہ نم لہجے میں بولی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا آپ کو لمبی عمر عطا کرے. اذلان نے خفگی سے انہیں دیکھا. ارے چپ کر، اور کتنا جیوں، جتنا جینا تھا بہت ہے. وہ اسے جھڑک کر بولی. اذلان ان کی جھڑک پر ہنس دیا. تبھی کمرے کا دروازہ کھلا. اس کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے. اماں جان، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ جو اپنے دھیان میں کہتی چلی آ رہی تھی اذلان کی پشت دیکھتے ٹھٹک کر رک گئی. ایک یہ لڑکی ہے سارا دن کاموں میں الجھی رہتی ہے، پھر میرے آگے پیچھے پھرتی ہے. ارے مجھ بوڑھی جان پر کیوں وقت ضائع کرتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں. اذلان نے الجھ کر انہیں دیکھا. مومانی جان تو کچھ اور کہتی تھی اور بی جان کچھ اور، لیکن وہ خاموش رہا. آپ دوائی لے لیں. وہ ان کے قریب آتے مدھم لہجے میں بولتی پانی کا گلاس اور ٹرے آگے کر گئی. دادی جان تعصب سے اسے دیکھتے دوائی لینے لگیں. وہ ٹرے لیتے خاموشی سے واپس چلی گئی. جانے اس معصوم کا کیا بنے گا، میں چاہتی ہوں بس اپنی زندگی میں اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں. وہ اس کے جانے کے بعد فکر مندی سے بولی. پریشان مت ہوں، سب لوگ ہیں.
وہ نرمی سے بولا۔ کون سب جو دن رات اس پر ظلم کرتے ہیں؟ وہ بھڑکی۔ اذلان چونکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بجا۔ بی جان، مجھے جانا ہوگا، بہت ضروری میٹنگ ہے، پھر آؤں گا۔ وہ ان کا ماتھا چومتا عجلت میں بولتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی تسبیح کرنے لگی۔ آج پھر کھانے میں نمک زیادہ ہے، کبھی تو ڈھنگ سے کھانا بنا لیا کرو۔ رات کے کھانے پر نفیسہ تائی نے اسے لتاڑا۔ تایا جان کو پانی دیتا اس کا ہاتھ کپ کپ آیا۔ صحیح تو ہے کھانا، کچھ شکر کر کے بھی کھا لیا کرو۔ اکبر تایا جان نے سخت لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کی طبیعت کی وجہ سے کہہ رہی تھی، بی پی بڑھ جاتا ہے۔ وہ منمنائی۔ بالکل ٹھیک ہے نمک، امی بابا کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ نفیسہ تائی کا بڑا بیٹا کا شان، اس نے لب کشائی کی۔ نفیسہ تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ مہتاب چچی نے بھی نخوت سے سر جھٹکتے اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی مطیبہ سے چھوٹے تھے اور بالکل ان کے نقش قدم پر تھے۔ ان کے دل میں اطمینان اترا۔ تم بھی بیٹھو بیٹا، لے لیں گے سب۔ حنان چاچو نے اپنے پاس اس کے لیے چیئر کھینچی۔ نہیں چاچو، آپ لوگ کھائیں، میں برتن اٹھا کر کھا لوں گی۔ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ برتن انوشے اور عائشہ اٹھائیں گی، تم کھاؤ۔ تایا جان سختی سے بولے تو وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ انوشے اور عائشہ نے اپنی ماؤں کو دیکھا جو خود پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ کہ تایا اور چچا کا بھتیجی کے لیے پیار ان پر بھاری نہ پڑ جائے۔ دل محسوس کر سوچ۔ زندگی اپنے معمول پر چل رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک طوفان آیا۔ ایسا طوفان کہ مطیبہ کو لگا اب زندگی اس طوفان میں بکھر گئی ہے۔ دل گھبرانے پر وہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ دادی جان کے کمرے میں آ گئی۔ دادی جان سو رہی تھیں۔ اماں نماز پڑھ لیں۔ وہ ان کی چیئر پر ان کی چادر رکھتے بولی۔ دادی جان ویسے ہی سوئی رہیں۔ اماں اٹھ جائیں، پھر آپ کہیں گی کہ میں نے نہیں اٹھایا۔ وہ ان کے دھلے کپڑوں کو تہ لگاتے مصروف سی بولی۔ وہ جو اس کی پہلی آواز پر اٹھ جاتی تھی، آج 2 آوازوں کے بعد بھی نہیں ہلی۔ وہ چونکی۔ اماں، وہ ان کے قریب آتے ان کا بازو ہلانے لگی۔ اماں اٹھیں۔ کسی انہونی کے تحت دل کانپا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر ان کے سینے پر جھکایا۔ ان کی دھڑکنیں بند تھیں، یوں جیسے کبھی کوئی دھڑکن ہو ہی نہ۔ اماں! دادی جان کا سفید چہرہ دیکھتے اس کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی۔ اماں اٹھیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اماں! وہ چیختی ان سے لپٹ گئی۔ اس کی چیخوں سے سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ بیڈ پر بے جان لیٹی اماں اور ان سے لپٹ کر آہوزاری کرتی مطیبہ کو دیکھتے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج دادی کا سوئن تھا۔ 3 دن ہو چکا تھا اسے اس ہستی سے بچھڑے جو ماں باپ کے بعد اس کا سب کچھ تھیں۔ وہ مستقل 3 دن سے رو رہی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ چیخ چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہا تھا، لیکن اسے کسی نے ایک بار بھی گلے سے نہیں لگایا۔ ایک پھپھو تھی جو کبھی اس سے لپٹ کر رو پڑتی۔ وہ تو خود ماں کے غم میں نڈھال تھیں، خود کو بمشکل سنبھال پا رہی تھیں۔ اس نے سفید دوپٹے سے بھیگی آنکھیں رگڑتے سامنے دیکھا۔ پورا خاندان جمع تھا۔ سب کے چہرے افسردہ تھے، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے لیے موجود تھے۔ تبھی تحریم پھپھو کی نظر اس پر گئی۔ مطیبہ میری جان، ادھر آؤ۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں پکارا۔ وہ کسی اپنے کی پکار پر بھاگ کر ان کے قریب جاتے ان سے لپٹ گئی۔ پھپھو، اماں کیوں چلی گئیں؟ میرے پاس تو وہی تھیں، میں اب کیا کروں گی؟ وہ پھپھو سے لپٹتی زاروں کے تار رو دی۔ بس بیٹا، صبر کرو میری جان،
امی جان کی روح کو تکلیف ہوگی، تمہیں یوں روتا دیکھ، جانتی ہو نا کتنی پیاری تھی تم انہیں۔ پھپھو نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی تو کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے؟ پھپھو، میرا تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں کیسے رہوں گی؟ وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ اندر آتا ازلان اس کے الفاظ پر ٹھہر سا گیا۔ خاندان کی عورتوں میں سے صرف اپنی ماں کو زارو قطار روتے دیکھا تھا، اور ماں کے بعد ایک یہ لڑکی تھی جس کی آہوزاری وہ 3 دن سے سنتا آ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی بی جان سے کوئی اس حد تک محبت کرتا ہوگا۔ وہ گہری سانس خارج کرتا واپس مڑ گیا۔ پھپھو ابھی تک اسے سینے سے لگائے تسلی دے رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھی چچی اور تائی کو یہ پیار کچھ کھٹک سا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی رہیں کیونکہ موقع ہی ایسا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزر گیا۔ گزرتے گزرتے 2 ماہ گزر گئے۔ سب کی زندگی واپس ڈگر پر آ چکی تھی۔ صرف ایک وہی تھی جس کی زندگی اٹک سی گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی نہیں تھا۔ ماں کے بعد ایک دادی ہی اس کی سہیلی تھی۔ اس نے ریشمی دوپٹے سے آنکھیں رگڑی جن میں سرخی آج اتر آئی تھی۔ دادوں کے بعد ایک پھپھو تھیں جو اسے بلا غرض پیار کرتی تھیں۔ وہ دادی کے 9ویں تک یہاں رہیں، پھر 40ویں تک آتی رہیں۔ اب بھی کبھی چکر لگا لیتی۔ ان کی اپنی طبیعت بھی خراب سی رہنے لگی تھی، اس لیے وہ انہیں بھی زیادہ تنگ نہ کرتی۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتی اٹھ کر یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ دادی کا خواب تھا کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے۔ وہ دادی کا یہ خواب تو پورا کرے گی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ چینج کرتے نیچے آ گئی۔ سادہ سی نیلی شلوار قمیض میں اس نے بڑی سی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چہرے پہ ماسک کی وجہ سے اندر کے حالات پتہ نہیں لگ رہے تھے۔ آ گئی مہارانی؟ اسے نیچے آتے دیکھ سر پکڑے بیٹھی تائی جھپٹ کر اس تک پہنچی۔ کیا ہوا تائی جان؟ وہ کانپ سی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ 2 ماہ سے روگ لگائے بیٹھی ہو، نہ کوئی کام نہ کاج۔ پوچھا لگا لگا کر کمر کھس گئی ہماری، اور پوچھتی ہے کیا ہوا؟ اور آج نکلی بھی تو سیر سپاٹوں کے لیے۔ تائی کا تو پارا آج پہلے سے زیادہ ہائی تھا۔ میں کر دیتی ہوں کام۔ وہ گھبرا کر بولتی سامان ٹیبل پر رکھتے ان کے بتائے گئے کاموں پر لگ گئی۔ اس کی پہلی کلاس مس ہو چکی تھی۔ کام کرتے اس کا جسم ٹوٹنے لگا تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کیا۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ تائی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ غلطی سے کپ کو ہاتھ لگا جو ٹوٹتا چلا گیا۔ کیا توڑ دیا کرم جلی؟ تائی آواز سنتے کچن میں آئی۔ میرے جہیز کا کپ توڑ دیا، سارا سیٹ خراب کر دیا، ستیہ ناس۔ نفیسہ تائی چیختی اس کے بال دبوچ گئی۔ تائی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگا ایسا کچھ۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ نہیں ہوگا، تجھے اس پر ایسی سزا دوں گی کہ 100 بار سوچے گی ان ہاتھوں کو چلانے سے پہلے۔ نفیسہ تائی نے چولہا جلاتے توا چولہے پر رکھا۔ مطیبہ کا رنگ فک ہوا۔ نہیں تائی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا، مت کریں، رحم کریں۔ وہ گڑ گڑ آئی۔ تائی نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے گرم توے پر رکھ دیا۔ اس کی دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، جسے سننے کے لیے چچی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کرم جلی، منحوس ماری، میرے بچوں کا حق کھائے گی، تجھے اس لائق نہیں چھوڑوں گی۔ تائی مہتاب اس کا ہاتھ جلاتے بڑبڑا رہی تھی۔ مطیبہ کو ان کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ تو درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی چیخوں پر کوئی اور تو نہیں، لیکن گھر میں آتی پھپھو اور ازلان کا دل ہولا تھا۔ پھپھو بھاگ کر کچن میں گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھتے ان کا ہاتھ دل پر پڑا۔ نفیسہ! انہوں نے نفیسہ تائی کو پیچھے دھکا دیا اور مطیبہ کو ان سے چھڑاتے خود سے لپٹایا۔ وہ نیم بے ہوش سی ان کے کندھے سے لگی۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔
حلق سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں، جبکہ ہاتھ پورا جھلس چکا تھا۔ اذلان نے اس کا حال دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ نفیسہ تائی اپنے پکڑے جانے پر اب خوف سے کانپتے ہوئے کونے سے لگی کھڑی تھی۔ اذلان، چلو اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھپھو اسے سہارا دیتے پریشانی سے بولی۔ وہ سر ہلاتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پھپھو اسے سہارا دیے اذلان کے پیچھے چلی گئیں۔ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی چچی کے چہرے پر بھی خوف کی واضح لکیریں تھیں۔ اگر ان کے شوہروں کو پتہ چل گیا تو آگے سوچتے ان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ خدا غرق کرے تمہیں نفیسہ، کیا حال کر دیا ہے میری پھول سی بچی کا۔ پھپھو اس کا ماتھا سر چومتی مسلسل تائی اور چچی کو کوس رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پھپھو کے پہلو میں منہ چھپائے پڑی رہی۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے کے نقوش بھی سوجے ہوئے تھے۔ میں بس اب تجھے وہاں نہیں رہنے دوں گی، ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ میری جان، پھپھو کو معاف کر دینا جو اتنا بے خبر رہی تم سے۔ پھپھو نم لہجے میں بولی۔ وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ کہاں رکھیں گی؟ سہمے سے لہجے میں پوچھا۔ اپنے گھر میری جان، وہ محبت سے بولی۔ میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں پھپھو؟ تایا جان نہیں اجازت دیں گے۔ وہ سر جھکا گئی۔ اس کی فکر مت کرو میری جان، میں پہلے ہی ان سے بات کر چکی ہوں۔ پھپھو نے اس کے بال سہلائے۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تائی کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھپھو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ماما، باہر ماموں لوگ آئے ہیں، ان کی بیٹی رائمہ اندر آتے بولی۔ تم بیٹھو، میں ذرا باہر دیکھ لوں۔ بہن کے پاس بیٹھو بیٹا، انہوں نے مطیبہ سے کہتے رائمہ سے کہا۔ آپی، آپ کیوں اتنا ظلم برداشت کرتی رہیں؟ کبھی اپنے لیے آواز اٹھا کر تو دیکھتی۔ 18 سالہ رائمہ تعصب سے بولی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا رائمہ۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ اذلان بھائی کہتے ہیں آسان کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک پہلا سٹیپ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر حد تک کوشش کرنی چاہیے، پھر دیکھیے گا کیسے سب آسان ہوگا۔ وہ فوراً سے بولی تو مطیبہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اذلان جیسا بھائی ہونا بھی قسمت والوں کے لیے ہی ہے۔ یہ سلوک ہوتا رہا ہے میری بچی کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر میں، ذرا رحم نہ آیا آپ لوگوں کو؟ پھپھو نے سب کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ تمہارے لاڈلے اور مرحوم بھائی کی بیٹی ہے وہ، اتنا ہی خیال کر لیتے، روزے محشر اسے کیا منہ دکھاؤ گے اکبر؟ پھپھو کا لہجہ دکھی ہوا تھا۔ اذلان اور پھپھو کے شوہر سکندر دونوں خاموشی سے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ معاف کر دیں آپا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مطیبہ کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا ہے۔ وہ کونے میں کھڑی تائی کو سخت نظروں سے دیکھتے بولے۔ نہیں معلوم تھا؟ تم اس گھر کے سربراہ ہو، کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو؟ ارے جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا رہا اس کے ساتھ اور تم بے خبر تھے؟ پھپھو بغیر کسی لگی لپٹی کے بولی۔ آپا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تائی فوراً سے ہاتھ جوڑتے ان کے قریب آئیں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نفیسہ، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے تمہارا بھی ہاتھ ویسے ہی جلا کر خاک کر دوں۔ پھپھو کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تائی اماں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپا، ایک آخری موقع دیں، میں خود مطیبہ سے معافی مانگ لوں گا۔ حنان چاچو نے لب کشائی کی۔ نہیں حنان، اب کوئی موقع نہیں، مطیبہ میرے پاس ہی رہے گی، یہ آخری فیصلہ ہے، اور وہ تم لوگوں سے نہیں ملے گی۔ جتنا ظلم سہنا تھا سہ لیا اس نے۔ پھپھو دو ٹوک بولی۔ لیکن آپا، ایسے کیسے وہ یہاں رہ سکتی ہے؟ آپ خود دیکھیں، لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔
مہتاب چچی کی زبان پھر بھی نہیں رکی۔ لوگ تو اب بھی بہت کچھ کہیں گے جب پتہ چلیں گے تم لوگوں کے کرتوت انہیں۔ پھپھو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مہتاب چچی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دیکھو اکبر، تم دونوں میرے بھائی ہو، میں تم دونوں سے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر ہے تم مطیبہ کو میرے پاس ہی رہنے دو، میرے گھر میں اس کے لیے بہت جگہ ہے۔ رہی بات معافی کی تو وقت کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ دونوں سدھر گئیں تو۔ وہ سنجیدگی سے بولیں۔ ٹھیک ہے آپا، جیسے آپ کی مرضی۔ اکبر تایا کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ پھپھو، کیا آپ کی ہم سے بھی ناراضگی ہے؟ انوشے کو تو ازلان کا دکھ لگا جا رہا تھا کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہاں، تم لوگوں سے بھی ہے، پھپھو سنجیدگی سے بولی۔ ہم سے کیوں ناراضگی ہے پھپھو؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ عائشہ نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ تم دونوں بہت کچھ کر سکتی تھیں، وہ تم دونوں کی ہم عمر ہے، کبھی اسے خود کے جیسا سمجھا ہوتا تو پتا ہوتا نا اس کا بھی۔ پھپھو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ازلان نے بھی ان سب میں پہلی بار نظریں ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کی ایک جیسی تنگ سی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھیں جو ٹخنوں سے کہیں اونچی تھی۔ وہ ناگواری سے نظریں پھیر گیا۔ وہ دونوں خجل سی ہو گئیں۔ اب ہمیں اجازت دیں آپا۔ کچھ دیر بعد تایا جان سنجیدگی سے بولے۔ کھانا کھا کر جانا اب۔ پھپھو سنجیدگی مگر نرمی سے بولی۔ نہیں آپا، ہم پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں، کھانا حلق سے نہیں اترے گا۔ تایا جان کا لہجہ دکھی تھا۔ جیسے تمہیں بہتر لگے۔ پھپھو نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مہتاب چچی اور نفیسہ جاتے ہوئے بھی معافی مانگتی رہیں، لیکن پھپھو پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ ان کے جانے کے بعد تحریم پھپھو کو صوفے سے سر ٹکائے بیٹھے دیکھ ان کے شوہر نے ان کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ سکندر، میں سوچ رہی ہوں جانے کب سے بچی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے اور پتہ نہیں کب کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ سکندر نے گہری سانس خارج کی۔ یہی دنیا ہے بیگم، یہاں خونی رشتے باہر والوں سے زیادہ شفاف ہیں۔ شکر کرو وقت رہتے ہمیں سچ کا پتہ چل گیا۔ وہ تفکر سے بولے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھول سی بچی کو کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ پھپھو نے نم آنکھیں رگڑیں۔ ہاں، بہت معصوم سی پیاری سی بچی ہے، مجھے تو اپنے ازلان کے لیے بہت پسند ہے۔ سکندر ڈری سہمی سی مطیبہ کا چہرہ یاد کرتے مدھم لہجے میں بولے۔ پھپھو نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا واقعی وہ خوش ہوئی تھیں؟ ہاں نا، میں اپنے ازلان کے لیے ایسی ہی لڑکی کا خواہش مند تھا۔ وہ کتنا سنجیدہ سا ہے، یہی لڑکی اسے زندگی کی رنگینیوں سے واقف کر سکے گی۔ سکندر پھپھا مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بہت جلدی اسے اپنے ازلان کی دلہن بنا دوں گی۔ پھپھو نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ انشاءاللہ، وہ زیر لب کہتے ان سے مطیبہ کی باتیں چھیڑ گئے۔ پھپھو کے گھر جو سکون تھا وہ اس نے آج تک محسوس نہیں کیا۔ اسے ہر جگہ بہار ہی بہار نظر آ رہی تھی۔ ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے۔ پھپھو، پھپھا اور رائما نے جو اسے پیار دیا تھا، اسے ساری زندگی تایا کے گھر سے وہ پیار نہیں ملا۔ آج ہفتے بعد اس کا ہاتھ بہتر ہوا تو اس نے یونیورسٹی جانے کا سوچا۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو سب ناشتے پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آ جاؤ میری جان۔ پھپھو نے محبت سے اسے دیکھتے اپنے ساتھ والی چیئر اس کے لیے کھینچی۔ وہ مسکرائی۔ سامنے بیٹھے ازلان نے حیرت سے اسے مسکراتے دیکھا۔ اس نے اسے بہت کم مسکراتے دیکھا ہوگا۔ واؤ، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپی، ایون سادہ بھی، اور آپ کے چہرے پر تو اس ویک میں گلو بھی آ گیا ہے، کیا راز ہے؟ شرارتی سی رائما نے اسے چھیڑا۔ وہ جھینپ گئی۔
میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، راز صرف سکون ہے۔ پھپھا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اس سے لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ پھپھا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، بہت عرصے بعد کسی نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ مدھم سا بولی۔ پھپھو نے ترہم سے اسے دیکھا۔ ارے ایسے کیسے؟ اب تو تم میری بیٹی ہو، میں تو روزانہ ہاتھ رکھوں گا، ایسے ہاتھ، اور ہر بار رونا نہیں مسکرانا ہے۔ سکندر پھپھا ہلکے پھلکے لہجے میں بولے تو وہ مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اذلان، جاتے ہوئے مطیبہ کو ڈراپ کر دینا، پھپھو نے کہا تو اسے اندازہ ہوا وہ بھی یہاں بیٹھا ہے۔ ان کی بات پر اس کے حلق میں چائے اٹک گئی۔ نہیں پھپھو، میں رکشے سے چلی جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اذلان نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں میری جان، یہ رائمہ کو ڈراپ کرتا ہے، تمہیں بھی کر دے گا، رکشے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ پھپھو نے محبت سے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ ناشتے کے بعد وہ رائمہ کے ساتھ باہر آئی تو وہ گاڑی میں انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آگے بیٹھے نا آپ ہی۔ اسے پیچھے بیٹھتے دیکھ رائمہ نے فوراً سے آگے کا دروازہ کھولا۔ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی، اذلان کی بھاری آواز پر تیزی سے بیٹھ گئی۔ رائمہ اس کی تیزی پر ہنستی۔ رائمہ کا کالج پہلے آتا تھا، وہ اسے ڈراپ کر کے گاڑی اس کی یونی کی سڑک پر ڈال گیا۔ کون سا سیمیسٹر ہے؟ اذلان اسے خاموش دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ چونکی۔ جی 7th، آہستگی سے کہا۔ منہ میں زبان ہے؟ اذلان اس کا لہجہ دیکھتے بولا۔ جی ہے، وہ جلدی سے منہ کھول گئی۔ اس کی حرکت پر اذلان کو ہنسی آئی لیکن وہ لب بھیج گیا۔ چلایا کرو پھر، ایسے جیسے رائمہ چلاتی ہے، اس کی یونی کے سامنے گاڑی روکتے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ جی اچھا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا، وہ صرف اس کے معاملے میں ہی گھبراتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ یہ کھانا بنایا ہے، نہ سواد ہے نہ کچھ اور۔ تایا نے نوالا پلیٹ میں پٹکا۔ تائی نے بری طرح سے پہلو بدلا۔ انوشے بے بسی سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب سے مطیبہ گئی تھی تایا نے کھانے کی ڈیوٹی انوشے اور عائشہ کی لگائی تھی۔ ان کے سخت انداز دیکھ کر وہ دونوں چاروں نہ چار ہاتھ پیر ہلا ہی لیتی۔ بابا، میرے سارے نیلز خراب ہو گئے ہیں یہ بناتے بناتے، سکن اتنی خراب ہو رہی ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ بدتمیزی سے بولی۔ تایا جان نے اسے سختی سے گھورا۔ جب مطیبہ بناتی تھی اس کے لذیذ کھانے میں بھی تم ماں بیٹی کو کیڑے نظر آتے تھے، اور یہ تو نگلنے کے بھی لائق نہیں، اس کا کیا ہی کہو گے؟ تایا جان نے تنزیہ کہا۔ بس بھی کریں، جان چھوٹ گئی ہے اس چڑیل سے ہماری، لیکن ہماری زندگیوں سے نہیں جاتی، کیوں میری بچی کو سزا دے رہے ہیں؟ تائی جان نے ناگواری سے کہا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے جاہل عورت، تایا جان دھاڑے۔ ان کی دھاڑ سے لڑکیاں سہم گئیں جبکہ چچی بھی گھبرا گئیں۔ تایا جان کا تو چہرہ ہی سفید ہو گیا۔ آئندہ اگر تم نے میری بھتیجی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو فارغ کر دوں گا تمہیں، وہ بنا کسی لگی لپٹی کے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ تائی سر پیٹتے مطیبہ کو بد دعائیں دینے لگیں۔ چچی بھی شوہر کے ڈر سے اپنی زبان بند رکھتے اپنے بچوں کو لیے وہاں سے چلی گئیں۔ کاشان تعصب سے اپنی ماں کو دیکھتا اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ماں کبھی نہیں سدھر سکتی، وہ جان چکا تھا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اذلان ماں کی بات سنتے ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ آپ کی بچی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ دو ٹوک بولا۔
کیوں نہیں کرنی ازلان؟ ایسے کیسے منع کر سکتے ہو تم؟ تمہارے بابا کو بھی مطیبہ پسند ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ آپ دونوں تو پلان بنا کر بیٹھے ہیں ماما یار، وہ ڈری سہمی سی لڑکی کیسے میرے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے گی؟ وہ جھنجھلایا۔ کر جائے گی، انفیکٹ تمہیں بھی سیدھا کر دے گی۔ پھوپھو پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ ماما آپ سمجھ نہیں رہی یار، وہ بے تحاشا جھنجلایا۔ تم نہیں سمجھ رہے ہو، وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، کیا نہیں ہے اس میں ایسا جو تمہارے سٹینڈرڈ سے میچ نہ کرے؟ پھوپھو بھی جھنجلائیں۔ تم نے ہر چیز میں اپنی مرضی کی ہے ازلان، کم از کم کوئی ایک حق تو دو تمہاری زندگی پر ہمیں۔ پھوپھو نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ ماما یہ غلط ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا غلط ہے؟ تمہاری زندگی پر میرا حق غلط ہے؟ بولو، کوئی حق نہیں ہے تمہاری زندگی پر میرا؟ پھوپھو کے ہاتھ میں اس کی دکھتی رگ آ چکی تھی۔ ماما یار یہ بلیک میلنگ، ازلان کو تب چڑھی۔ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، اسی دن کے لیے پالا تھا تمہیں کہ تم اب اپنی مرضیاں دکھاؤ، وہ نم لہجے میں کہتی اس کی سنے بغیر وہاں سے چلی گئیں۔ ازلان لب بھینچے ان کی پشت کو دیکھتا مڑا، سامنے سے آتی مطیبہ سے ٹکرا گئی۔ اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی۔ سر اس کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تو یوں لگا جیسے دیوار سے ٹکرایا ہو۔ مطیبہ نے سر سہلاتے اسے دیکھا۔ اندھی ہو؟ ازلان بھڑکا۔ وہ حق دک سی اسے دیکھنے لگی۔ غلطی اس کی تھی، وہ بنا دیکھے مڑا تھا۔ کھڑی کیا ہو، راستہ چھوڑو۔ ازلان کا سارا غصہ اس پر نکلنے لگا۔ وہ سٹپٹا کر پیچھے ہٹی۔ سنو۔ وہ آگے بڑھی تو ازلان نے مڑتے اسے پکارا۔ جی؟ وہ غلافی پلکیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ ماما نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ وہ بھوری آنکھوں سے بغور اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ گھبرا کر پوچھا۔ میرے بارے میں؟ ازلان کا دل اس کی اٹھتی گری پلکوں میں الجھا۔ نہیں۔ مطیبہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرائی۔ اور اگر کی تو تم؟ وہ قدم اس کی طرف بڑھاتا سرد لہجے میں بولا۔ میں کیا؟ وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ تو تم انہیں منع کر دو گی، سمجھی؟ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتا اسے محصور کر گیا۔ مطیبہ اس کے قریب آنے پر کانپ سی گئی، رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ کیوں؟ مطیبہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ سوال نہیں، جو کہا ہے وہ کرنا ہے، سمجھی؟ وہ دیوار پر ہاتھ مارتا کررایا تھا۔ وہ اچھلی، ہاتھ بے ساختہ اس کی شرٹ کو جکڑ گئے۔ ازلان کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ آپ غصہ نہ کریں، میں ویسے ہی کروں گی۔ آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی۔ ازلان بے خودی کسی کیفیت میں اسے دیکھے گیا۔ بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھیں جن میں خوف سا پھیلا ہوا تھا، چھوٹی تیکھی سی ناک جو کہ سرخ ہو رہی تھی، گلابی لب جو اس کے بہت قریب لرز رہے تھے۔ وہ ننھی سہمی بچی کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ ازلان کا ہاتھ بے ساختہ اس کے رخسار پر گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا گال انگوٹھے سے سہلایا۔ مطیبہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ دیوار میں سمائی، رنگت گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ ازلان بھائی، لبوں سے ہچکی نکلی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، تیزی سے پیچھے ہوا، ایک نظر کانپتی ہوئی ہچکیاں بھرتی مطیبہ پر ڈالی۔ جاؤ روم میں، نظریں چراتے کہا۔ وہ گرتے پڑتے تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ ازلان دل پر ہاتھ رکھتے معمول سے زیادہ تیز دھڑکنیں محسوس کرتا حیرت زدہ سا ہوا۔ اس نے گھبرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ دل میں جو ننھی سی کونپل کھلی ہے وہ سر جھٹکنے سے نہیں جھٹکی جا سکتی۔ مطیبہ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے گہری سانسیں بھرنے لگی۔
ازلان کی ذرا سی نزدیکی سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں ازلان بھائی کو کیا ہو گیا تھا، خفگی سے سوچا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ازلان پر غصہ آیا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ اس کے سامنے تو زبان ہی لڑکھڑا جاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتے فریش ہونے چلی گئی۔ ذہن ابھی بھی اس کی نزدیکی اور لمس میں الجھا ہوا تھا۔ نہانے کے بعد وہ نماز پڑھ کر سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کمرے میں ہوتی دستک سے کھلی۔ وہ کسمسا کر اٹھی، جمائیاں لیتے پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سو رہی تھی میری بیٹی؟ دروازہ کھولا تو سامنے پھپھو اور پھپھا کھڑے تھے۔ نہیں، اٹھ ہی گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ مجھے بلا لیتی پھپھو؟ وہ دونوں کی موجودگی میں حیران ہوئی تھی۔ کیوں، میں خود اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتی کیا؟ پھپھو نے محبت سے اس کی تھوڑی چھوئی۔ کیوں نہیں؟ وہ مسکرائی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہاں بیٹا؟ سکندر پھپھا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نہیں انکل، یہاں تو یوں لگتا ہے جیسے جنت ہو۔ وہ مدھم سا تو بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ تمہارے آنے سے یہ جنت بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ مطیبہ بیٹا، ہمیں تم سے بات کرنی تھی۔ پھپھو اس کے ہاتھ تھامتے لجاجت سے بولی۔ جی پھپھو، بولیں۔ وہ ان کے انداز پر حیران ہوئی۔ بیٹا، کیا تمہیں اپنی پھپھو پر بھروسہ ہے؟ میں تمہارے لیے جو فیصلہ کروں وہ صحیح ہوگا؟ وہ سکندر پھپھا کو دیکھتے نرمی سے بولنے لگی۔ جی پھپھو، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے دل سے قبول ہوگا، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ پھپھو اس کے یقین پر فخریہ مسکرائی تھی۔ بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے۔ سکندر پھپھا گلا کھنکارتے بولے۔ لڑکا کس لیے؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کس لیے کیا ہوتا ہے میری جان؟ شادی کے لیے؟ پھپھو نے اسے چھیڑا۔ مطیبہ کے گال گلابی ہوئے۔ شادی؟ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ایسے اچانک سے؟ وہ گڑبڑائی۔ شادی تو کرنی ہے نا میری جان، آج ہو یا کل؟ پھپھو نے نرمی سے کہا۔ لیکن پھپھو، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ ان کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے بیٹا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اس لیے تو ہم نے تمہاری شادی ازلان سے کروانے کا سوچا ہے۔ سکندر پھپھا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ چیخ کر کھڑی ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ ازلان بھائی؟ اس کا رنگ سفید پڑا۔ کچھ دیر پہلے کی گئی ازلان کی بات اب سمجھ آئی تھی۔ ہاں بیٹا، ازلان میرا بیٹا، کیا کوئی مسئلہ ہے تمہیں اس سے؟ وہ دونوں اس کے ری ایکشن پر پریشان ہوئے تھے۔ پھپھو، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ کیوں میری جان، کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ پھپھو نے بغور اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھا۔ نہیں، وہ اس کی دھمکی یاد کرتے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کیا بات ہے بیٹا؟ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے وہ کوئی جن ہے۔ سکندر پھپھا نے اس کے تاثرات دیکھتے کہا۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ پھپھو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے پھپھو، وہ اتنے سخت ہیں، ایسے گھورتے ہیں جیسے مار ڈالیں گے، وہ اٹکتے لفظوں میں بولی۔ پھپھو اور پھپھا تو اس کی بات پر کہا لگا گئے۔ پھپھو نے ہنستے سے ساتھ لگایا۔ اس کی مجال جو میری بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، ساری تگڑی باہر نکال دوں گا اس کی۔ پھپھا ہنستے ہوئے بولے تو وہ ہنس دی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میری جان، اور مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ میں جلد از جلد تم دونوں کو ایک دوسرے کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ پھپھو سنجیدہ ہوتے بولی۔ وہ کبھی پھپھو کو دیکھتی تو کچھ لب چباتے سر جھکا جاتی۔ ازلان کی دھمکی یاد آ جاتی، لیکن وہ پھپھو کو انکار کیسے کرے؟ پریشان مت ہو بیٹا، سوچ لو، کل تک جو بھی جواب ہوگا
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھوپھا اس کا پریشان چہرہ دیکھتے بولے، ہاں بیٹا، زبردستی نہیں ہے، بس میری خواہش ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض بھی ہوا تو یاد رکھنا پھوپھو ہمیشہ تمہارے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں گی۔ پھوپھو نے اس کا ہاتھ دباتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ دونوں اسے تسلی دیتے سوچوں کے بھنور میں گھمائے وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے وہ خود سے الجھ گئی۔ اوئے ہوئے، یہ کیا سن رہی ہوں میں، فیوچر بھابی جان۔ رات کو رائما اس کے کمرے میں آتے ہی سے چھیڑنے لگی۔ وہ جھینپ گئی۔ کوئی بھابی نہیں، آپ ہی ہوں تمہاری۔ اس نے معصومیت سے رائما کو گھورا۔ آپ ہی نہیں، اب تو بھابی بن جاؤ گی آپ۔ اف، میں بہت خوش ہوں۔ رائما اس سے لپٹی۔ پیچھے ہٹو رائمی، میں نہیں بنوں گی تمہاری بھابی۔ وہ خفکی سے بولی۔ کیوں نہیں بنیں گی؟ کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ رائما نے منہ بنایا۔ کیا کمی ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ ہاں بتائیں، کیا کمی ہے؟ رائما فوراً سے دو ہاتھ ہوئی۔ دروازے کے قریب آتا اذلان، جو رائما کا فون دینے آ رہا تھا، جو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بھول آئی تھی، رک گیا۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا میڈم کے کیا خیال ہیں اس بارے میں۔ وہ مانسٹر جسے ہر وقت بس گھورتے رہتے ہیں، سڑی سی شکل بنائے، مجال ہے جو ہنس لیں، اور آواز ایسے بھاری کر کے بولتے ہیں آپ، معافی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ناک چڑھا کر بولی۔ رائما کھلکھلا کر ہنستی۔ اذلان تو اپنے بارے میں اس کے خیالات جانتے ششتر رہ گیا۔ آپ کو یہی لگتا ہے، لیکن بولنے والی آپ پہلی ہیں۔ وہ اس کے انداز پر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئی۔ ہاں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں، مجھے ڈرا رہے تھے جیسے میں ان سے شادی کرنے کو مری جا رہی ہوں۔ اس نے خفکی سے کہا۔ ہیں؟ کیا؟ کب ڈرایا؟ رائما الجھی۔ کچھ نہیں، وہ سٹ پٹا گئی۔ جبکہ دروازے کے باہر کھڑا اذلان لب بھینچ گیا۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی منہ بھر کے اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی، جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں۔ وہ دروازہ کھولتا جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں چونکی۔ مطیبہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطیبہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس کی گفتگو سن چکا ہے۔ بھائی، کیا ہوا؟ رائما اسے مطیبہ کو گھورتے دیکھ جلدی سے بولی۔ یہ تمہارا فون رہ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا فون آگے بڑھا گیا۔ رائما نے تیزی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ تھینک یو بھائی۔ وہ دونوں کے تاثرات دیکھتے مسکراہٹ دبا گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، فون کی وجہ سے تمہاری آپی کے خیالات جان گیا میں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ مطیبہ کا رنگ فک ہوا، جبکہ رائما بھی گھبرا گئی۔ اذلان اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مطیبہ رونے کو مچلی۔ اللہ آپی، ایک تو آپ ہر بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس رہیں۔ رائما اسے بیڈ پر بٹھاتے بولی۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے گھور رہے تھے مجھے، جیسے گلا دبا دیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو آپ کی میٹھی باتیں سن کے پھول پہنانے سے تو رہے۔ رائما ہنسی۔ دفع ہو جاؤ رائما کی بچی، مطیبہ نے اسے کشن مارا۔ یہ ہمت ذرا بھائی کے سامنے دکھا لیا کرے نا تو کچھ ہو جائے آپ کا۔ وہ تعصب سے بولی۔ مطیبہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ماما، امید ہے آپ کی بھتیجی کو بھی نہیں ہوگا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ سنجیدگی سے بولا تو مطیبہ کے ہاتھ سے بریڈ چھوٹتا پلیٹ میں گرا۔ کیا واقعی اذلان؟ پھوپھو حیرت زدہ تھیں۔ جی ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اللہ اذلان، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ پھوپھو جانثار ہوتے اس کا ماتھا چوم گئی۔
ارے بھائی منہ میٹھا کرواؤ، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سکندر پھپھا خوشی سے بولے، آپ اپنی بھتیجی سے تو پوچھ لیں پہلے، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ مطیبہ کو گھورتا بولا۔ وہ سر جھکا گئی۔ سکندر پھپھا خوشی سے بولے، آپ اپنی بھتیجی سے تو پوچھ لیں پہلے، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ مطیبہ کو گھورتا بولا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ارے نہیں، میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا مطیبہ؟ پھپھو نے امید سے پوچھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے بولی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ پھپھو نے فخر سے اسے دیکھا۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب ایسا کرتے ہیں، باقی سب سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ ان کا اشارہ مطیبہ کے تایا جان کی طرف تھا۔ ہاں، میں آج ہی سب کو بلاتی ہوں۔ پھپھو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی دونوں کا نکاح کر ڈالیں۔ مطیبہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اسے شدت سے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اذلان اس کا چہرہ دیکھتا کچھ اور ہی سمجھتا لب بھینچ گیا۔ رائمہ، کیا کر رہی ہو یار؟ مجھے نہیں ہونا تیار، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ایسے کیسے نہیں ہونا؟ سب کو پتہ چلنا چاہیے، اب آپ اس خاندان کی ہونے والی بہو ہیں، رائمہ نے منہ بگاڑتے کہا۔ لیکن یہ اوور ہو جائے گا، وہ اپنے سراپے کو دیکھتے بولی۔ کچھ اور نہیں ہوگا، مجھے کرنے دیں گے۔ رائمہ کہاں اس کی سننے والی تھی؟ دیکھیں تو، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اپنا کام مکمل کرتے رائمہ محبت سے اسے دیکھتے بولی۔ لائٹ پنک کلر کی پاؤں کو چھوتی سادہ سی فراک میں لائٹ سا میک اپ اور لمبے بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا یہ میں ہوں؟ طیبہ نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ اور نہیں تو کیا، آپ ہی ہیں، ایسے ہی اپنا حلیہ بگاڑے رکھتی ہیں۔ دیکھیں تو کتنی خوبصورت ہیں، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ رائمہ اس کے کان میں چھوٹے سے ٹاپس پہناتے بولی۔ تھینک یو رائمی، اس نے محبت سے رائمہ کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ نو تھینک یو، اب میں آپ کی نند بنوں گی نا، پھر دیکھنا لڑائیاں کریں گے، پھر بولیے گا تھینک یو۔ رائمہ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو دونوں ہنس پڑی۔ پاگل، رائمہ کا ناک دباتے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا چلے نیچے، سب لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کا دوپٹہ اسے دیتے بولی۔ مطیبہ نے اچھے سے دوپٹہ سر پر لیتے سینے پر پھیلایا اور رائمہ کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیچے آئی تو اسے دیکھتے سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی مرجھائی ہوئی مطیبہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کانفیڈنس سے تایا اور چچا سے پیار لیا اور چچی اور تائی کو دور سے سلام کیا۔ انوشے اور عائشہ تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر جل سی گئی تھی، سینے میں آگ سی لگی ہوئی تھی جب سے اس کے اور اذلان کے رشتے کا پتہ چلا تھا۔ ویسے اذلان کے ساتھ مطیبہ جیسی ڈری سہمی نہیں، میری انوشے جیسی کانفیڈنٹ لڑکی اچھی لگتی ہے۔ تائی جان کاشان کے ساتھ آتے اذلان کو دیکھتے ناک چڑھا کر بولی۔ اذلان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، پھر ان کے ساتھ بیٹھی انوشے کو۔ وہ آج غلطی سے قمیض شلوار میں ملبوس تھی، قمیض اتنی تنگ کہ اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا اور شلوار بس گھٹنوں تک جاتی رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ناگواری سے چہرہ موڑا تو نظریں رائمہ سے بات کرتی اس کانچ کی گڑیا پر گئیں۔ اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ وہ بالکل گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ اذلان کی سانس سینے میں الجھی۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اسے آج اندازہ ہوا۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھی تھیں۔ اس نے گہری سانس کھینچتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود سے ہی نظریں چرا گیا۔ بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے صوفے سے ٹیک لگائی تو نظریں ساتھ بیٹھے کاشان پر گئیں، جو گہری نظروں سے مطیبہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ غصہ اتنا شدید آیا کہ ہاتھوں کی رگیں نیلی ہوئی تھیں۔ کاشان، اس نے یوں اس کا نام لیا جیسے اس کے دانتوں تلے وہی ہو۔ ہاں، کاشان چونک کر سیدھا ہوا۔ مٹھائی کھاؤ، تمہاری بہن مطیبہ کی شادی طے ہوئی ہے مجھ سے۔
اس نے ٹیبل سے پلیٹ اٹھاتے اس کے سامنے کی۔ کاشان چونکا۔ مطیبہ کی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، مطیبہ اور اذلان کی بات پکی ہو گئی ہے۔ تایا جان اس کی حیرت زدہ تاثرات دیکھتے آہستہ سے بولے۔ وہ جانتے تھے کاشان مطیبہ سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ کاشان لب بھینچ گیا۔ اذلان کو تپ سی چڑھی اس کے ریاکشن پر، لیکن دل میں کہیں ٹھنڈک سی پڑی تھی کہ وہ تو اس کے نام ہو چکی ہے۔ اس جمعے کو چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں، پھر مہینے بعد ولیمے کی تقریب بڑے پیمانے پر کر لیں گے۔ سکندر پھپھا نے کہا تو سبھی ان کی بات سے متفق نظر آئے، جبکہ مطیبہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کی فیلنگز عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ڈنر کرتے واپس چلے گئے۔ اگلے دن ہی پھپھو خود تو تیاریوں میں لگ گئیں، ساتھ سب کا سانس سکھا دیا تھا۔ پورا ہفتہ انہوں نے بازاروں کے چکر لگائے اور ساتھ باقی سب کو بھی گھسیٹا۔ آج جمعرات تھی۔ پھپھو نے گھر میں چھوٹی سی ڈھولکی رکھوائی تھی۔ ہر طرف افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھیں۔ پیلے سوٹ میں ہاتھوں پاؤں پر بھر بھر مہندی لگوائے مطیبہ کو بھی درمیان میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ پرانی روایتوں کے مطابق مختلف قسم کے ٹپے گاتی ساتھ ڈھولک بجا رہی تھی۔ اذلان کی کچھ کزنیں بھی آئی ہوئی تھیں جو بار بار مطیبہ کو چھیڑتی تو وہ گلاب کی طرح سرخ ہو جاتی۔ تایا اور چچا کی فیملی بھی یہیں تھی۔ چچی اور تائی کی شکلوں سے صاف واضح تھا کہ وہ صرف مجبوری میں یہاں بیٹھی ہیں، ورنہ دل جل رہا تھا۔ یہاں اپنی بیٹیوں کو سوچا تھا، وہاں مطیبہ کو دیکھتے آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ رات گئے تھے، ڈھولک چلتی رہی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کے قریب مرد گھر میں داخل ہوئے۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پھپھو کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے ہر چاؤ پورا کیا تھا۔ وہ مردوں کے آنے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا اور وہ کمرے میں آ کر خوب روئی۔ ماں باپ کی تصویر کو چومتے وہ کتنی ہی دیر سینے سے لگائے روتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ چونکی، آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے دوپٹہ اچھے سے لیا اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑے اذلان کو دیکھتے گھبرا گئی۔ اذلان بھائی، کوئی کام تھا؟ ہمیشہ کی طرح زبان لڑکھڑائی۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا اب۔ اذلان غصے سے گھرایا تو وہ اچھل پڑی۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ مجھ سے شادی کرنے کا اتنا دکھ؟ وہ اس کی رونے کی آوازیں سنتے ہی رکا تھا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کیوں آ رہا تھا؟ تمہیں سزا لگ رہی ہے یہ شادی؟ وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب ہوا۔ مطیبہ کی سانسیں رکی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر الماری سے جا لگی۔ اذلان نے بغور اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ مہندی کا خوب رنگ آیا ہوا تھا۔ ابھی نہیں کر رہا، کل کروں گا، وہ جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوتا بھاری لہجے میں بولا۔ مطیبہ کے لب لرزے۔ اذلان کا دل بے ساختہ ان لبوں کو چھونے کے لیے مچلا۔ کیا کریں گے؟ وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ کر کے بتاؤں گا۔ اذلان کا دل بے ایمان ہونے لگا تو وہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ یہ رونا دھونا بند کرو اب، ماما نے تمہیں دیکھ لیا تو دکھی ہو جائیں گی اور میں انہیں کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا، سمجھی؟ پیچھے ہوتے جان بوجھ کر لہجے کو سخت بنایا۔ مطیبہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ مطیبہ سینے پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں لیتی دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بے شرم۔ تپتے گالوں پر ہاتھ رکھتے وہ بھیگے لہجے میں بڑبڑائی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ طویل رات کے بعد آخر کو ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا دن آ گیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں پور پور اس کے لیے سجی کھڑی تھی جس کے نام سے ہی کانپ جاتی تھی، اور اس پر اذلان کے نام کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا۔ دلہن بنی وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود ہی نظریں چرا گئی۔ پھپھو تو کتنی ہی بار اس کا صدقہ اتار چکی تھی۔ تایا اور چاچو نے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے نظر اتاری تھی۔ مطیبہ کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور وہ تب سے ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ اسے شدت سے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔
آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور وہ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھپھو کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بار بار اسے خود سے لگاتے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اور روتی جا رہی تھی۔ مطیبہ آپی، اب بس بھی کریں، میرے بھائی جن نہیں جو آپ کو کھا جائیں گے۔ اسے مسلسل روتے دیکھ رائما جھنجال ہو کر بولی، خوابوں کا شہزادہ ملا ہے اور رو ایسے رہی ہیں جیسے جانے کون سا ظلم کر دیا ہو۔ انوشا جل کے بولی، چپ کرو سب، تم آؤ بچی کو باہر لے آؤ۔ پھپھو رائما کو کہتے مطیبہ کا ماتھا چومتے وہاں سے چلی گئیں۔ چلیے بھابھی صاحبہ، بھائی سے ملنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رائما نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ رائما اور اس کی دوسری کزنز اس کا لہنگا تھامے سہارا دیے سے سٹیج پر لے آئیں۔ اذلان اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں ساکت ہو چکی تھیں۔ پہلو میں دھڑکتا دل بے قابو ہوا۔ آنکھوں کی پتلیاں اس گڑیا پر ٹک چکی تھیں جو کب سے اس کا دل لے اڑی تھی۔ بیٹا ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ قریب آئی تو سکندر پھپھا نے بیٹے کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ وہ جھینپ سا گیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو رائما نے مطیبہ کا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے لہنگا تھامے سٹیج پر آئی تو اذلان کا دل مچل اٹھا۔ اس کا دل کیا وہ اس گڑیا کو دنیا سے چھپا لے اور گھنٹوں آنکھوں میں بسائے اس گڑیا کو دیکھتا رہے، جبکہ اس کے قریب بیٹھی مطیبہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ کانپنا بند کرو، وہ اس کا ہاتھ تھامتا سرگوشی میں بولا۔ مطیبہ کا وجود شدت سے کانپ اٹھا۔ چھوڑے، ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اذلان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ رسم شروع ہوئی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کافی دیر تک رسمیں چلتی رہیں۔ اذلان کچھ دیر تک اٹھ کر نیچے چلا گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رائما، جاؤ بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ۔ اس کا چہرہ دیکھتے پھپھو نے رائما سے کہا تو مطیبہ نے شکر کا سانس لیا۔ مہمان ویسے بھی سب جا ہی چکے تھے، صرف کچھ خاندان والے تھے۔ میں لے جاتا ہوں۔ اذلان کی بھاری آواز پر لہنگا سنبھالتی مطیبہ سہمی۔ تم کہاں لے کر جاؤ گے؟ ابھی رخصتی نہیں ہو رہی۔ سکندر پھپھا نے اسے گھورا۔ نکاح ہو گیا تو میری بیوی ہو گئی، رخصتی میں خود کر لوں گا۔ وہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر مطیبہ کا ہاتھ تھامتا سٹیج سے اترنے لگا۔ پھپھا نے کچھ کہنا چاہا تو تحریم پھپھو نے ان کا ہاتھ پکڑتے روک دیا۔ جانے دیں سکندر، صحیح تو کہہ رہا ہے، نکاح ہو گیا ہے، ایک ہی گھر میں تو رہنا ہے، پھر ایک کمرے میں کیوں نہیں؟ وہ التجائیہ بولی۔ لیکن وہ بچی ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی، دیکھا نہیں کیسے ڈری ہوئی تھی؟ سکندر پھپھا کو مطیبہ کی فکر ہوئی۔ فکر مت کریں، اذلان سنبھال لے گا۔ فکر تو پھپھو کو بھی تھی، لیکن وہ نرمی سے بولی تو وہ خاموش ہو گئے۔ چھوڑیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ مطیبہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے کانپتے لہجے میں بولی۔ چپ، بالکل آواز نہ آئے۔ اذلان نے سختی سے اسے گھورا۔ اگلے ہی پل وہ اسے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ مطیبہ کی دبی دبی سی چیخ نکلی۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی، جبکہ اذلان اس کا نازک وجود محسوس کرتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ مطیبہ اس کے خوف سے مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اذلان اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے نرمی سے اسے بیڈ پر اتارا۔ وہ کھسک کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ میرے کمرے میں جانا، ہچکی بھرتے کہا۔ آج سے یہی تمہارا کمرہ ہے، یہی تمہارا بیڈ اور میری پناہ تمہاری زندگی۔ وہ اس کے قریب جھکتا، اسے اپنی طرف کھینچتا، مدھم گمبھیر لہجے میں بولا۔ مطیبہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اذلان نے اس کے لرزتے ہونٹوں کو دیکھا جس پر نتلی کا ننھا سا موتی بوسے دے رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی نتلی اتاری۔ وہ دلہن بنی قہر ڈھا رہی تھی۔ اذلان کو ماننا پڑا۔ چھوڑیں، وہ کسمس آئی۔ رنگ سرخ پڑ رہا تھا، وجود میں کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ اذلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے سمٹ گئی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو سمٹ کر پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جانے کتنے ہی پل گزر گئے۔ وہ کبھی اس کی لرزتی پلکوں میں الجھ جاتا،
تو کبھی اس کے لرزتے ہونٹ اس کی سانس اٹکا دیتے۔ مطیبہ اس کی نظروں سے سمٹتی جا رہی تھی۔ ادھر آؤ، اذلان نے بھاری لہجے میں کہتے اسے اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ تھوک نگلتے آہستہ سے کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ اذلان نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھا، چہرہ اوپر اٹھایا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ وہ گمبھیرتا سے بولا۔ انگوٹھا اس کے کانپتے لبوں پر رگڑا تو سسکی۔ اذلان ضبط کھوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مطیبہ کی چیخ اس کے ہونٹوں میں دب گئی۔ وہ مدہوش سا ان نرم پنکھڑیوں کا جام پینے لگا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اپنے قریب کھینچتا اور دوسرا گال اس پر رکھتے اس کے ہونٹ وا کرتا پوری شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ اس کا نرم لمس ہاتھ وہ پاگل سا ہو چکا تھا، جبکہ مطیبہ اس کی شدت پر تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ مارتے سانس کے لیے التجا کی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ اس کے کندھے پر سر گرائے گہری سانسیں لینے لگی۔ اذلان کے لب اس کی گردن سے آ ٹکرائے۔ اذلان نے اس کا دوپٹہ اتارتے صوفے پر پھینکا اور اس کی جیولری اتارنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چیزیں اتار رہا تھا اس کے سلگتے لب اپنا لمس چھوڑتے جا رہے تھے۔ مطیبہ کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کرتی کی زپ کھولی اور جھٹکے سے کندھوں سے کھسکائی۔ نہیں پلیز۔ مطیبہ کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا، وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اذلان نے خمار آلود آنکھوں سے گہری نظروں سے اس کے نشیب و فراز کو دیکھا اور جھکتے اپنے لبوں سے ان کی خوبصورتی کو سراہنے لگا۔ مطیبہ نے تڑپ کر اس کے کندھے پر ناخن گاڑے۔ اذلان بے رحم بنا اس پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ اس کی کرتی بے ترتیب سی جھلک پڑی تھی۔ اذلان اسے بیڈ پر گراتا، اپنا کرتا اتارتا صوفے پر پھینکتا اس پر جھک گیا۔ اذلان، مطیبہ نے سسکی لی۔ پھر سے پکارو۔ اذلان کو اس کے لبوں سے اپنا نام بے انتہا پیارا لگا تھا۔ وہ اس کے لب ہولے سے چومتا سرگوشی میں بولا، اذلان۔ وہ اسے شرٹ لیس دیکھتے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اذلان کمرے کی لائٹس آف کرتا اس پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ اس کی بے رحمی شدتیں جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ مطیبہ کی دبی دبی سسکیاں کمرے کے در و دیوار میں گونجتی مدھم ہوتی گئیں۔ سورج کی کرنیں پھوٹتی اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ کسمسا کر کروٹ بدلنے لگا، لیکن سینے پر پڑے نازک وجود کو محسوس کرتے بدل نہ سکا۔ اس نے سر جھکایا تو لب بے ساختہ مسکرا پڑے۔ وہ اس کے سینے میں سمٹ کر سوئی نازک سی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ شارٹ سی نائٹی میں اس کے وجود پر اذلان کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ اذلان نے انگوٹھے سے اس کی گردن پر بنے نشان کو سہلایا۔ آنکھوں میں سرخی دوڑی تھی۔ اذلان کو شدت سے اس کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ کروٹ بدلتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ کندھوں سے نائٹی کھسکاتے وہ نرمی سے لبوں سے چھونے لگا۔ مطیبہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے خود پر چھایا دیکھ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ تیزی سے آنکھیں بند کر گئی۔ گالوں پر گلال اترا تھا۔ رات اس کی شدتیں یاد کرتی وجود کانپ سا گیا۔ پیچھے ہوں، وہ سہمے سے لہجے میں بولی۔ اس کے علاوہ کچھ بولنا آتا ہے؟ اذلان نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ میں پھپھو کو بتاؤں گی سب، وہ بنا سوچے سمجھے بولے تو اذلان نے اسے گھورا۔ کیا بتاؤ گی؟ اسے گھورتے پوچھا۔ آپ کی وجہ سے اتنا درد ہو رہا ہے، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ اتنی نازکی؟ اذلان کا لہجہ خمار آلود ہوا۔ نازک نہیں ہوں، ساری زندگی درد برداشت کیا ہے، اب نہیں کروں گی، وہ تھوڑی سی ہمت کرتے بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں درد دوں گا؟ اذلان کو تب چڑھی۔ اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا اور میڈم کے تیور ہی نہیں مل رہے تھے۔ تو اور کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ غصے میں یہ سب کر رہے ہیں، پھر بعد میں الزام بھی مجھ پر لگائیں گے۔ وہ انوشے کی باتوں کے زیر اثر بولی۔ لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اذلان نے سختی سے نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ انوشے سے شادی کر لیں گے، مجھے بس استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے ویسے تکلیف ملتی تھی اور اب ایسے۔ وہ ہچکی لے گئی۔ اذلان لمحوں میں معاملے کی تہ تک پہنچا تھا۔ یقیناً اس سے یہ بکواس انوشے نے کی تھی۔
اور صدا کی معصوم اور بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی، لیکن اسے غصہ مطیبہ پر آیا تھا جو کل رات کے بعد بھی اس کی فیلنگز کو نہ سمجھ سکی۔ درد تو تمہیں سہنا پڑے گا، ویسے نہ سہی ایسے ہی سہی، وہ کہتے ہی اس کے برہنہ کندھوں پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ مطیبہ کے حلق سے ہلکی سی سسکیاں پھوٹیں۔ اذلان بنا رحم کے اس کے وجود پر پھر سے اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ مطیبہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں اس کے جذبات کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ کندھوں سے آہستہ آہستہ نیچے آتے اس پہ اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اس کی شارٹ نیٹ کی نائٹی کو وہ بے ترتیب کرتے وہ اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا، اس کی سانسوں کو نڈھال کرتے اس پہ سایہ فگن ہوتے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ مطیبہ تکیے پر سر پٹکتے سسکتے اس کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ تم کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو، اور مرتے دم تک میری رہو گی۔ تمہارے علاوہ نہ کوئی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ وہ اس کے نچلے لب پر دانت کاٹتا جنونی انداز میں گھرایا۔ مطیبہ نے ہچکی لیتے اسے دیکھا، لیکن وہ انوشے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس کر رہی تھی وہ، جلتی ہے تم سے، میں صرف تمہارا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، اتنا کہ پاگل ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا شدت سے اسے اپنا بنانے لگا۔ مطیبہ اس کی شدت برداشت کرتے سکون سے اس کے گلے میں بازو باندھ گئی۔ وہ پرسکون سا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اترتے نیچے آئے تو پھپھو نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اوئے ہوئے، اسمائل چیک کرو، کل تو میڈم کا کانپنا نہیں بند ہو رہا تھا۔ رائمہ نے مطیبہ کو مسکراتے دیکھ چھیڑا۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ خوش ہو؟ پھپھو نے اس کا ماتھا چومتے پوچھا تو وہ آہستہ سے سر ہلا گئی۔ تھینک یو پھپھو، اس نے سرگوشی میں کہا تو پھپھو نے مسکراتے اسے گلے لگایا۔ خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ مطیبہ نے صبر نہیں چھوڑا تھا اور اذلان نے ماں باپ کی بات سمجھ کر یہ رشتہ اپنایا تھا، نہ کہ ضد بنایا تھا۔ دونوں کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا، جبکہ دوسری طرف تایا اور چاچو کاروبار الگ کر چکے اور آپس میں جھگڑ چکے تھے۔ انوشے دن بدن بدتمیزی کرتی باہر آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھلتی جا رہی تھی۔ عائشہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتی، ہر حد تک جاتی تاکہ انوشے سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرنا چاہا، لیکن ان کی اپنی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکلتے غلط کاموں میں لگ گئی، اور یہی مکافات عمل ہے۔